دو، ٹلتے ٹلتے 15-20 سال جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کا 1/3 پانی بھی نہیں ہے، اور جتنا پانی ہو ظاہر ہے جب شارٹیج ہوتی ہے تو ایک مافیا بن جاتا ہے، وہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو کراچی کے معاملات تو میرے لیے، کیونکہ میں کراچی کا شہری ہوں، آپ سب میرے دوست جانی پہچانی شکلیں، تو میرے لیے بھی بڑی تکلیف دیں اور آپ کے لیے بھی بڑی تکلیف دیں کہ وہ شہر جو ترقی کر رہا تھا اتنی تیزی سے، اس کے ساتھ جو پچھلے 15 40 50 سال کے اندر حال ہوا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ تو کل تو میں نے کاٹی میں یہ بات رکھی تھی، اس کو 2 سینٹنس میں ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ خود سیاست کی مالکی نہیں کریں گے تو یہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر میں ڈاکے پڑتے تھے، کتنے پریشان آپ تھے، ساری چیزیں اپنے گارڈز لگانا اور جناب بارڈ وائر لگانا، کیمرہ لگانا، اور یہ آپ کی میری جیبوں پر ویسے بھی ڈاکہ پڑتا رہا ہے جو معیشت کا پڑا ہے۔ تو لہٰذا unless you take ownership، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بازار میں کام کرتے رہیں اور کہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں، اور طوفان جب آئے تو طوفان میں آپ بہے نہیں، ہو نہیں سکتا نا۔ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جی کسی کو آپ ذمہ دار کر دیں کہ تم یہ کام کر لو، مجھے مت چھوؤ، مجھے پیسہ بنانے دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چڑھ جائے سولی پر رام بھلی کرے گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے کھاتے میں گورنر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، ساری ذمہ داری ان پر لگا دیں۔ تو I want to point out something which I spoke about in Kati. You have to take responsibility. You have to take political responsibility. یہ نیوٹرل کیفیت سے جب بارش ہوگی، طوفان آپ کے گھر کو کھائے گا، جب ڈاکے پڑیں گے آپ کے گھر پہ پڑیں گے، جب پاکستان کے اندر چوری ہوگی آپ کے گھر پر ہوگی، جب بیڈ پالیسیز پاکستان کو یہاں تک پہنچائیں گی جس کا زیادہ امکان ہے جو ہوا ہے، تو آپ کے گھر کے اندر وہی کیفیت پیدا ہوگی۔ مگر ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ دھو لیے کہ بھئی جو ڈوکری میں ہو رہا ہے اور جو کالا شاہ کاکو میں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا اللہ حافظ، اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہاں چینج نہیں آ سکتی۔ اچھا کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ آپ کا سیاست میں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ جو مارکیٹ سے ان پٹ لینا ہے تو بیوروکریسی کے اندر اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی، آپ کے ان پٹ کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دے نو اٹ آل، when they know it all، تو پھر لہذا یہی ہوگا جو ہو رہا ہے نا۔ تو میں تو اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ان انسٹیٹیوٹس کو ریوائیو کیا جائے۔ تو دوسری میں نے پاکستان کی آپ کو خامی بتائی تو سیاست میں نہیں حصہ لینا، ڈرنا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریٹک سسٹمز کے اندر جو اتنے بریک لگے ہوئے ہیں ان بریکس کو اوور کم نہیں کرنا، پاکستان کی بد نصیبی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر فرق تو شاید 150 یا 200 بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹ ہے، آئی ٹی کی ہم 2-3 پر پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پالیسی بنائی ڈیٹا کی اور آئی ٹی کی، سائبر سیکیورٹی کی پالیسی، یعنی پالیسی میں اگر آپ سے کہوں نا کہ آپ رائس ایکسپورٹ کے اوپر کوئی پالیسی ڈاکیومنٹ بنا دیے جو حکومت اڈاپٹ کرے، 2-3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اور آپ بنا کر دے دیں گے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ عمل اس پر کتنا ہوتا ہے۔ انڈیا نے 2012 میں پالیسی بنا لی، 5 سال 3-4 سال میں محنت کرتا رہا، آپ کی پالیسی 10 سال بعد بنی ہے، 2022 میں آپ نے اپروو کی۔ کین یو امیجن 10 سال دنیا انتظار کرے گی آپ کا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ جنہوں نے پالیسی بنائی تھی وہ 150 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پر ہیں اور ہم 2-3 بلین ڈالر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو باہر سے مشورہ مل رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ایلیٹ کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے ہو۔ یہ باہر والے کو کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے جو تماشا دیکھ رہا ہے اس ملک کا، 20-30 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ہم بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کہ تم اپنے ایلیٹ سیکٹر کو تو ٹیکس ہی نہیں کرتے، نہ پراپرٹی کو کرتے ہو، نہ ایگریکلچر کو کرتے ہو، ٹیکس نہیں کرتے۔ ان کے مشورے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں وہاں سے آئنسٹائن چاہیے یہ سمپل بات سمجھانے کے لیے کہ پاکستان از ناٹ، اور لہذا آپ برڈن اٹھا رہے ہیں، جو آنےسٹ ٹیکس پیئر ہے وہ برڈن اٹھا رہے ہیں۔ یہی حال ایجوکیشن کا ہے، جب آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی برڈن اٹھائیں گے۔ ایکسپورٹ کا رونا، انڈسٹریز کا رونا، ایگریکلچر کا رونا، یو آر ناٹ ایجوکیٹنگ یور اون پیپل۔ 40% آف آر چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول۔ ذرا افسوس کریں میرے ساتھ اس بات پر، ماتم کریں، یہ ماتم کرنے والی بات ہے۔
اور مقابلہ کس کا؟ آپ مثال دے رہے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا. 98 to 100% of their children are in school. یہ غم اٹھائے گا کون؟ فوکس کیوں نہیں ہے؟ تکلیف کیوں نہیں ہے مجھے اور آپ کو؟